کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ حقیقت ہے کہ دولت والا ہی مدینے نہیں جاتا، اسی طرح منصب والا ہی مدینے نہیں جاتا، بلکہ مدینہ پاک وہ جاتا ہے جس کو آقا کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ اور بلاوا کس کو آتا ہے؟ یہ تو جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ مدینہ پاک کا بلاوا آئے گا تو میں جاؤں گا، جب وہاں سے حاضری منظور ہوگی تو میں بھی مدینہ پاک جاؤں گا۔ تو یہ بلاوا کس کو آتا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو بلاوا اسی کو آتا ہے جس کے دل میں شوق مدینہ ہو، جس کو تڑپ ہو، جس کی دعاؤں میں مدینہ پاک کی حاضری ہو، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرے کہ میں نے مدینہ جانا ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسی کو بلاوا آتا ہے۔ اور کئی آپ نے واقعات سنے ہوں گے، ہمارے ساتھ بھی سفر مدینہ میں ایک بزرگ تھے، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ وہ طواف خانہ کعبہ کرتے تھے، صفا اور مروہ کی سعی کرتے تھے۔ اور کچھ دن گزرے تو ہم نے دیکھا کہ بابا جی کی بظاہری جو حالت ہے وہ اتنی امیر نہیں ہے، غربت کی حالات ہیں۔ تو ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ آپ کا مدینے کا سفر کیسے ہوا، آپ کی یہاں پر حاضری کیسے ہوئی؟ تو بابا جی نے بتایا کہ میں کئی سالوں سے یہ پیسے جمع کر رہا تھا، جو بچتے تھے ان کو میں جمع کرتا جا رہا تھا، اور ساتھ میں دعائیں بھی کرتا تھا، اللہ پاک مجھے اپنے گھر کا طواف نصیب کر دے، مجھے مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے۔ تو کئی سالوں کے بعد یہ میری رقم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جمع ہوئی۔ تو جس کے پاس میں جمع کر رہا تھا اس نے پوچھا کہ بابا جی آپ کی اتنی رقم جمع ہو گئی ہے، آپ اس سے کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کی ضرورت کیا ہے؟ تو بابا جی کہتے ہیں میں نے اس کو بتایا کہ میں مدینے جانے کے لیے یہ پیسے جمع کر رہا ہوں۔ تو اس نیک انسان نے مزید اپنی طرف سے بھی پیسے ملا دیے، جو کم پڑ رہے تھے میرے وہ بھی انتظامات پورے ہو گئے، اور آقا کی بارگاہ میں آج مدینہ المنورہ کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ تو یہ تڑپ، یہ شوق، یہ دعائیں، یہی انسان کو جو ہے وہ مدینہ پاک پہنچاتی ہیں۔ دولت کا ہونا نہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، انسان کا شوق، انسان کی لگن، جب دعاؤں میں مدینہ پاک کی حاضری کی دعائیں ہوں، جب التجائیں کی جائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جب تڑپ پیدا ہو جائے میں نے مدینے جانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا ہے، جب لگن پیدا ہو جائے تو پھر اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے اور بھی بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ غریب لوگ جو ہے مدینہ پاک حاضر ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی کہ ایک ٹریول ایجنسی والے نے تصویر شیئر کی کہ ٹیبل پر 10، 20 اور 50، 100 کے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، کافی تعداد میں ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ نوٹ، اتنی رقم جو ہے وہ کیسے رکھی ہوئی ہے، یہ کس نے دی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے پاس ایک غریب انسان آیا جو گلی بازاروں میں پاپڑ بیچتا ہے، ٹافیاں بیچتا ہے اور اپنی روزی روٹی کماتا ہے۔ تو اس نے یہ رقم میرے ٹیبل پر رکھی اور کہا کہ میں سال ہا سال سے یہ 10، 20، 50 اور 100 کے نوٹ جمع کر رہا تھا کہ کہیں میرا مدینہ پاک کا سفر ہو جائے، آپ ان نوٹوں کو گن لو، اگر تو یہ پورے ہیں تو مجھے مدینے بھیج دو، اگر یہ کم ہیں تو میں مزید محنت کر کے جمع کر کے مدینے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ کیسا شوق، یہ کیسی لگن، یہ کیسی تڑپ مدینہ المنورہ کی۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو غریب ہوتے ہیں، جو بیچارے مفلس ہوتے ہیں، ان کی تڑپ بھی زیادہ ہوتی ہے، ان کی لگن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پیسے والے اپنا پیسہ ڈبل کرنے میں مگن ہوتے ہیں، دولت والے اپنی دولت کو بڑھانے میں مگن ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو فیکٹریز والے ہیں وہ اپنی فیکٹری کا مال چلانے میں جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ غریب عاشق رسول جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والے ہیں، ان کا ایک ہی شوق، ایک ہی لگن اور تڑپ ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم مدینہ پاک حاضر ہو جائیں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو ان کا شوق ہی الگ ہوتا ہے، ان کی تڑپ ہی الگ ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہا کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ تو آپ بھی شوق پیدا کیجئے، تڑپ پیدا کیجئے،
دعاؤں میں مدینہ پاک کی حاضری کی دعا مانگے، انشاءاللہ ضرور آپ کا بھی بلاوا آئے گا اور آپ کی بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے، بار بار مکۃ المکرمہ کی حاضری نصیب فرمائے، مدینۃ المنورہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔